سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 13، سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی۔ اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے۔ یہ ایک بڑا شہر تھا، اس میں چشمے تھے، کئی پہاڑ تھے، اور ایک مضبوط دیوار تھی جو چاروں طرف اس شہر کو گھیرتی تھی۔ ایک سنگین شہر پناہ تھا۔ 12 میل کے دور میں یہ شہر بستا تھا، یعنی اس شہر کی آبادی 12 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس جاء المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آئے۔ واقعے کا مختصر بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں صادق اور صدوق کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ حبیب نجار نے نشانی پوچھی۔ انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار ایمان لائے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے اپنے امراض سے، اپنی بیماریوں سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں، حقیقی معبود وہی ہے، وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے دشمن ہو گئے اور انہیں مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو بھیجا۔ وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین مشیروں سے رسم و راہ پیدا کر کے، تعلقات پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور بادشاہ پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے اور بادشاہ ان سے متاثر ہو گیا ہے تو ایک دن بادشاہ سے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے ہیں، کیا ان کی سنی گئی تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ان کی بات میں نے نہیں سنی۔ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ حضرت شمعون نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی، اور اس رب نے بھیجا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔
تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا. ان اللہ والوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا. حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو. بادشاہ نے حضرت شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے. ہمارا معبود نہ دیکھے نہ سنے، نہ کچھ بگاڑ سکے نہ کچھ بنا سکے. پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے. بادشاہ نے ایک دہقان، ایک کسان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے. جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی. ان کی دعا سے اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں، تمہیں میں خبر دیتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ دین ہے، ایمان لاؤ. اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کون 3؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ. تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت شمعون بھی ان کے ساتھی ہیں. بادشاہ کو تعجب ہوا. جب حضرت شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی تو حضرت شمعون نے بادشاہ کو نصیحت کی. وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگ ایمان نہ لائے اور وہ اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک کیے گئے. ارشاد فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، یعنی 2 حواری. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق. لیکن حضرت وہب نے فرمایا کہ ایک کا نام یوحنا اور دوسرے کا نام بولس تھا. فکذبوہما، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی کافروں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا، طاقت دی، یعنی حضرت شمعون سے تقویت اور تائید پہنچائی. فقالو، اب ان سب نے کہا، یعنی تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالو، وہ بولے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم نرے جھوٹے ہو، تم صرف جھوٹ بولتے ہو. قالو، وہ بولے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا، یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ واضح دلائل کے ساتھ صاف پیغام تمہیں پہنچا دیں. اور اللہ رب العالمین اندھوں کو، بیماروں کو اچھا کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں. قالو، وہ بولے، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی جب سے تم آئے ہو بارش ہی نہیں ہوئی، لہذا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، بے شک اگر تم باز نہ آئے، اپنے دین کی تبلیغ سے تم باز نہ آئے اور یہ سلسلہ تم نے بند نہ کیا، لنرجمنکم، تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے،
پتھر ماریں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی، ہم تمہیں سخت تکلیف دیں گے۔ قالو، ان اللہ والوں نے فرمایا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نحوست تو تمہارا اپنا کفر کرنا ہے، جو تم انکار کرتے ہو یہ تمہاری نحوست ہے جس کی وجہ سے تم پر بلائیں آئی ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، یعنی جب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تمہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور جب تمہیں نصیحت کی گئی تو تمہیں برا لگا۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، تم گمراہی میں، سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہو، اور یہی بڑی نحوست ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، یعنی حبیب نجار، جو پہاڑ کے غار میں مصروف عبادت الہی تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ قوم نے ان اللہ والوں کو جھٹلا دیا تو وہ ان اللہ والوں کی مدد کے لیے آئے۔ یہاں پر حبیب نجار کی شان و عظمت دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ پوری قوم مخالف ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، میں اکیلا ان 3 افراد کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ درس ہے کہ ہمیں دین کی خاطر نکلنا چاہیے، اور اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی کہ لوگوں نے مبلغین پر حملہ کرنے کے بجائے ان پر حملہ کیا اور اتنے پتھر برسائے کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، حق بات کہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مسائل کے لیے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر باہر نکلتے ہیں، روڈوں پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی جرت و بہادری نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، جو استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں قائم ہوئی، اور اس کا مقصد پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو عظیم الشان کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں اس تحریک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، دور کے کنارے سے۔ یہ حبیب نجار تھے جو دور پہاڑ کے غار میں اللہ کی عبادت مصروف تھے۔ جب عبادت کرنے کا وقت تھا تو انہوں نے عبادت کی، جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو وہ عبادت چھوڑ کر باہر نکلے، اور یہ باہر نکلنا بھی عبادت الہی ہے۔ قال، وہ بولے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ان کی باتیں مانو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حبیب نجار کی گفتگو سن کر قوم نے کہا، کیا تو ان کے دین پر ہے؟
کیا تو ان کے معبود اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا؟ اس کے جواب میں حبیب نجار نے کہا جو اگلے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ الحمدللہ 22واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔